السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آج جس موضوع پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کی دو آیتیں ہیں، اور ان دونوں قرآن کی آیتوں میں کیا ریلیشن ہے اور وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، دراصل ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ قرآن کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس میں ہماری مدد کرتا ہے، اور قرآن کی عبادت روز ہونی چاہیے۔ یہ عام بات ہے، ہم نے قرآن کو کیا کیا کہ اتنی عزت دے دی کہ اسے طاق پہ رکھ دیا، اور اتنی اونچائی پہ رکھ دیا کہ وہاں تک ہمارے ہاتھ تک نہیں پہنچتا، دل کیا پہنچے گا۔ بہرحال، میں سب سے پہلے جو ہے قرآن کی جو آیت کی میں بات کروں گا وہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 34۔ اس آیت میں ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی قبیلے میں، کسی ملک میں جب دعویٰ بولتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو وہاں کے جتنے بھی عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان سب کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس قرآن کو آپ دنیاوی حساب سے بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر ذرا سا اپنے عقل کا استعمال کریں تو یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے؟ اصل معنی میں یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ ہے، اور جو سب سے بڑی سلطنت ہے وہ دل ہے۔ تو اللہ جب دل پہ حکومت کرنے کے لیے، جب دل پہ دھاوا بولتا ہے، تو دل میں جتنے بھی عزت دار لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے لا وجہ، بے وجہ، فضول میں دل میں بٹھا رکھا ہوتا ہے، ان کو اتنی عزت دے رکھی ہوتی ہے۔ اصل میں دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم حد سے زیادہ کسی اور کو عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ جیسے ہی دل میں گھر کرتا ہے، سب سے پہلے وہ عزت دار لوگوں کو اس دل سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اس دل میں صرف اور صرف اپنی محبت بھر دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے، اسی آیت سے ریلیٹڈ قرآن کی ایک اور آیت ہے جس کو اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، سورہ نام، سورہ نمبر جو ہے وہ 6 ہے، معاف کرنا دوستوں، اور آیت نمبر ہے 162، جس میں اللہ کہتا ہے کہ کہو میری نماز، میری عبادت کی ساری رسمیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کے ریلیشن کو سمجھیے۔ اللہ ہم سے قبول کروانا چاہتا ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ میری نمازیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز صرف رسمی پڑھتے ہیں، ان کا دل نہیں ہوتا ہے نماز میں، باقی دنیا کے ہر کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں نماز کے ہی دوران۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ کہو کہ میری نمازیں، میری عبادت کی ساری رسمیں، یہ سب جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ قبول کروا رہا ہے، اور آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کہو کہ میرا جینا اور میرا مرنا۔ آج کیا ہے، ہمیں اور ہمارے دلوں پر، ہمارے بچوں پہ، ہمارے گھر کی بچیوں پہ بالی ووڈ اس حد تک حاوی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ وہ گنگناتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے لڑکوں کے یا لڑکیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا، اور ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکلتے ہی جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے دل میں خود اللہ نہیں ہوتا، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں کیا ڈالیں گے؟ اللہ کی محبت کو۔ ہم خود نہیں سمجھتے اللہ کی محبت کو۔ ہم نے اللہ کو کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو بنا دیا ہے
ایک محلے کا سب سے بزرگ شخص، جس کا سننا تو ہے، ماننا نہیں ہے، ہم نے ایسا بنا دیا ہے اللہ کو۔ دراصل ہم اللہ کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ، آئی ٹوٹلی اگری کہ اللہ رحمان ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے۔ قرآن میں اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا بھی ہے اور ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، ہمیں ڈراتا بھی ہے۔ دیکھیے، یہ فانی دنیا ہے اور اس دنیا کا مقصد لوگ اپنے اپنے حساب سے لیتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے یہ موج مستی کی جگہ ہے۔ جب تک زندہ ہیں بھائی موج مستی کریں گے، اس کے بعد پھر مرنا ہی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کم وقت ہے اور اسی میں جینا ہے، اسی میں مر جانا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ دنیا اصل میں امتحان ہے، اور ہم اگر تیاریاں نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ہوگی جس زندگی میں پھر موت نہیں آئے گی۔ جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو میمنے کے شکل میں اللہ حکم دے گا کہ میمنے کے شکل میں لاؤ، فرشتے اس کو لے کر آئیں گے اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو ذبح کر دی جائے گی اور خوشخبری سنا دی جائے گی جنت والوں کو کہ جنت والوں خوشخبری ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم والوں تمہارے لیے دکھ خبری ہے، تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو ہم تب تک سزا بھگتتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہی سانسیں چلنے اور رکنے کا رسم ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، دل کو موڑ لو اللہ کی طرف، دل کو موڑ لو، کیونکہ اصل محبت کا حقدار وہ رب العزت ہے۔ دیکھو، میں خود نہ جانے کتنی دنیا داری میں پھنسا ہوا تھا، اور نتیجہ اس کا میں نے بھگتا ہے۔ میں وہ چیزیں بولنا نہیں چاہتا، لیکن اصل معنی میں اب اس بات کا اقرار کرتا ہوں اعلانیہ طور پہ کہ مجھے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے اور اللہ کے رسول سے ہے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے التجا کرتا ہوں، مت کرو اپنی آخرت کو خراب، مت کرو، مت کرو اپنی دنیا میں جو ہے اپنی برائیوں کو اس حد تک آگے مت بڑھاؤ۔ بچو برائیوں سے، بچو اللہ سے، اپنے آخرت کو خراب مت کرو۔ جنت کمانے کا موقع ملا ہے، کما لو۔ کب تک اس دنیا داری میں پھنسے رہو گے؟ نفسا نفسی کا عالم جب ہوگا کوئی نہیں ساتھ دے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ بس یہی کہنے کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس آیا۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہو اور من میں کسی طرح کا بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے، جو من میں بہت ساری کھٹک ہوتی ہیں، تو لا شبہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ میں پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے تحت میں آپ کے سوالوں کا جواب دے پاؤں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔